اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، آپ کا ایک دفعہ پھر بہت دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ پاک زمین پارٹی کی دعوت پہ آج اس اہم پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو آپ کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردم شماری پہ پاک زمین پارٹی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ آپ ایک ناجائز مردم شماری کو، ایک غلط مردم شماری کو، جس کو حکومت سمیت تمام جماعتیں، حکومت میں شامل جماعتیں، سب لوگ ہی اس کو اپوز کرتے رہے ہیں، سب لوگ ہی اس کے خلاف بات کرتے رہے۔ تمام جو تجزیہ نگار ہیں، تمام جو سول سوسائٹیز کے اربن پلانرز ہیں، جن کے پاس بھی نالج اس حوالے سے، ہم سمیت ہم سب لوگ اس کی پہلے دن سے اس مردم شماری کو ہم نے رد کیا ہے کہ کراچی کی آبادی 1,40,00,000 یا 1,60,00,000 ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی 30 ملین یعنی کہ 3 کروڑ سے زائد ہے۔ آصف علی زرداری آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، جن کی حکومت ہے یہاں پر 13 سالوں سے، کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ تمام ادارے پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے، سب اس والی بات کو مانتے ہیں۔ میں شہر کراچی کا میئر رہ چکا ہوں، میں نے 4 ساڑھے 4 سالوں تک اس شہر کی خدمت کی ہے، رات اور دن جا کر اس کے ایک ایک چپے کو دیکھا ہے میں نے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پانی جو آتا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، کہاں جاتا ہے پانی، یہ مجھے پتا ہے کہ سیوریج جو یہاں پر نکلتا ہے وہ کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، کتنی اس کی سیوریج کتنا ڈسپوز آف ہوتا ہے، کچرا کتنا پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں لوگوں کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے، لوگوں کے نمبرز کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی کتنی ضرورت ہے، کتنے نمبر آف بسز کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں مردم شماری کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ اسپتالوں کی ضرورت کتنی ہے، اسکولوں کی ضرورت کتنی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ جو کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے نمبرز کے اوپر، لوگوں کی پاپولیشن کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی، میں نے اپنے زمانے میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں بنایا جو کہ میں سرکاری اعداد و شمار یا سرکاری نمبرز کو دیکھ کر اس کے اوپر فیزیبلٹی بنائی ہو۔ میں نے ہمیشہ ایکچوئل جو کہ نان سرکاری اعداد و شمار تھے، جو کہ نان سرکاری نمبرز آف لوگ رہتے تھے، اس کے حساب سے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، اس کو کتنی چوڑی ہونی چاہیے وہ سڑک، برج کتنے چوڑے ہونے چاہیے، کتنے لینز ہونے چاہیے اس کے اندر۔ یہ اگر میں سرکاری پیپر کو دیکھ کر اگر بناؤں تو ایک لائن کی برج بناؤں میں، ہو سکتا ہے ہمارے بعض والوں نے یہی کیا کہ جو آج تباہ برباد سارا کچھ ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ ایکچوئل جو نمبرز ہیں، جو ان آفیشیل نمبرز ہیں، ہم نے اس کو سامنے رکھا اور یہ چیزیں بنائی۔ تو اس وقت ایسی کوئی آفت نہیں آئی بھی تھی کہ پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس وقت کوئی ایک کام ٹھیک نہیں کر رہی، اس کو اس والے کام کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ڈسپیوٹڈ، ایک متنازع مردم شماری شیلف میں پڑی ہوئی تھی، وہ چیز اس کو پڑی رہنے دیتے اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا کام کرتے، جو کہ آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے کہ مردم شماری جب بھی مردم شماری کی جائے گی اس کا 5% آڈٹ ہوگا، اس کا 5% آڈٹ ہوگا۔ تو وہ آڈٹ پہلے کرواتے اور اس کے بعد اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق ان نمبرز کو آپ کو فائنلائز کرنا چاہیے تھا۔ رہی بات لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی، تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی اس مردم شماری کے بغیر ویسے ہی ہو سکتے تھے جیسے 2018 کے الیکشن ہو چکے ہیں۔ یہ والی بات میں اس سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ون ٹائم ایگریمنٹ کچھ ہو جاتا کہ 2018 میں جیسے الیکشن ہوئے، اس وقت بھی 2017 میں مردم شماری ہو چکی تھی، 2018 کے الیکشن بھی ایک ارینجمنٹس کے تحت اسی مردم شماری کے رزلٹ کو مانے بغیر 2018 کے الیکشن ہو گئے تھے۔ تو اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا حکومت کو کرانے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، اس لیے کہ اگر کرانے والی حکومت ہوتی تو 2.5 سالوں سے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر کے نہیں بیٹھی ہوتی۔ پنجاب میں ختم کر دیا، بلوچستان میں ختم کر دیا، خیبر پختونخوا میں ختم کر دیا، اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کو
6 مہینے سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں. پاکستان کی تاریخ ہمیشہ یہی رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ ہمیشہ آمروں نے اختیارات نیچے دیے ہیں, اختیارات اور وسائل نیچے دیے. کبھی جمہوری حکومتوں نے اختیارات اور وسائل سو کالڈ جمہوری حکومتوں نے اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, کبھی بھی نہیں دیے. آخری جب 2015 میں الیکشن ہوئے تھے, وہ جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن لینے کے بعد اس وقت کے اور بالکل بلدیاتی نظام کو تہو بالا کرنے کے بعد بددلی کے ساتھ صوبوں نے الیکشنز کروائے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ کسی بھی جمہوری حکومت نے آج تک بلدیاتی نظام پاکستان میں نہیں دیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جمہوریت کا راگ الاپنے والی جماعتیں جو کہ اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے, اپنی وزیر بننے کے لیے, اپنے ایم این اے ایم پی بننے کے لیے تو پاکستان کے آئین کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے, آئین میں وہ لکھا ہے. وہی آئین جو یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. آرٹیکل 148 ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات اور وسائل ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس آئین کو ماننے کے لیے کوئی بھی جمہوری پارٹی تیار نہیں ہے, انکلوڈنگ یہ کرنٹ گورنمنٹ بھی. ہمیں اس حوالے سے بڑی مایوسی ہے عمران خان صاحب سے. یہ اپنے الیکشن کیمپین میں اور جب تک ان کے پاس حکمرانی نہیں تھی, یہ آئیڈیل قسم کے بلدیاتی نظام کو پاکستان کا واحد حل بتاتے تھے, جو کہ ہم بھی ان کی بات, یہ والی بات مانتے تھے, باتوں کی حد تک یہ بات مانتے تھے. لیکن پتہ چلا کہ وہ صرف الیکشن کیمپینز کے نعرے تھے اور ان کے پاس ان کی حکومت نے پنجاب میں آنے کے بعد 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو, جو کہ 90% پی ایم ایل این کے لوگ تھے, ان کو یک جنبش قلم انہوں نے گھر بھیج دیا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ نواز شریف صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کو, کبھی بھی یہ نہیں کمپلین کرتے کہ ان کے 56,000 کونسلر کو کیوں نکالا, جو کہ ان کو تو شاید پتہ نہیں لیگل نکالا ہے یا انلیگل نکالا, ایک پروسیس کر کے نکالا. 56,000 ان کے کونسلروں کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے, پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے آنے کے بعد ایک آرڈر سے گھر بھیج دیا, ان کو سسپینڈ کر دیا. اس کے بارے میں پی ایم ایل این بات ہی نہیں کرتی. یہ شو کرتا ہے مائنڈ سیٹ کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے, چاہے وہ حکمرانی میں ہو چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں ہو, وہ ذہنی طور پر جاگیردار ہے, وہ ذہنی طور پر وڈیرا ہے, وہ ذہنی طور پر سردار ہے, خان ہے. وہ اختیارات اور وسائل اپنے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی مائنڈ سیٹ کے تحت آج بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کو صحیح گننے کے لیے ہماری ریاست اور ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں, اور اگر کہیں پر غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو بھی مہر لگا رہے ہیں. اور یہ مہر پچھلے 10 دن پہلے 15 دن پہلے پاکستان کی موجودہ سینٹرل کیبنٹ نے یہ مہر لگا دی کہ یہ ناجائز مردم شماری کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. پاک سرزمین پارٹی اس بات کو سب سے پہلے اس نے اٹھائی, اس والی بات کو اٹھایا ہے, اور ہم آج حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہر ممکن ہر اس حد کو کراس کریں گے کہ جب تک یہ صحیح کراچی کی گنتی پوری نہ کر لی جائے. کراچی کہیں سے بھی 1,60,00,000 لوگ نہیں رہتے. کراچی ہر حال میں 2.25 کروڑ سے 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. پاک سرزمین پارٹی اس جرم میں, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے اس جرم میں ایم کیو ایم کو برابر کا شریک سمجھتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس آج جو 7 سیٹیں ہیں وہ 7 سیٹیں اتنی پاورفل ہیں کہ یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں. اگر یہ سیریس ہو کر اگر صرف ان کو یہ اندیا دیتے کہ یہ کام نہ کرو, ہم تمہاری حکومت چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی کی مجال نہیں تھی کہ پی ٹی آئی یہ کام کرتی. انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھ کر رضامندی ظاہر کر کے اپنی وزارتوں پر برجمان ہیں, آج بھی حکومت کا حصہ ہیں, اور یہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے آج یہ ناجائز اور یہ جعلی اور یہ ایک فراڈ جو مردم شماری ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. نہ اب جو ڈرامہ چل رہا ہے کہ بھائی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے, کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے, اس ڈرامے کی کوئی ضرورت, کسی کو کسی کے پاس جانے کی, مل کے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ ایم کیو ایم آج بولے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں, آج جو ہے وہ مردم شماری کا فیصلہ واپس ہو جائے گا, اس کی فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ واپس ہو جائے گا. لیکن وہ یہ بات کہیں کیسے؟ ان کو تو
اپنے آپ کو کلیئر کرانا ہے. ان کا میئر کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے, عمران خان اس کو نیب کا لیٹر نہیں بھیجتے کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے. جس دن وہ حکومت سے باہر جائیں گے اگلے دن بند ہو جائیں گے, نیب ان کو بند کر دے گی, اس لیے کہ ان کے میئر کی کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں, تو تباہ برباد کر دیا. خالد مقبول صدیقی کا نام جی آئی ٹی میں ہے, جہاں پر را کے ایجنٹ پکڑے گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے, جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ہے, جو کہ 6 مہینے پہلے تک وزیر تھا وفاقی, جو کہ جو ہے وہ عمران خان جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں, جو آج ایم این اے ہیں اور جو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اس کا نام را کی پکڑے جانے والے لوگوں کی جی آئی ٹی میں, تو وہ کیسے حکومت سے الگ ہوں گے؟ آج اسی وجہ سے وہ آج باہر ہیں, ورنہ یہ جیلوں میں ہوں گے. پھر جب ہم ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اپنے پاس, جب وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ببانگ دھول کہا کہ بھائی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو اس کو ایک دفعہ معاف کرو, جس طرح سے آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو آپ معاف کرتے ہو, آپ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو معاف کرتے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. تو ہم نے آواز لگائی ببانگ دول کے کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. اور ہماری کچھ بات ریاست نے مانی, کچھ بات ہماری ریاست نے نہیں مانی. لیکن ہمارے پاس جب لوگ آئے ہیں, جب ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ایم کیو ایم سے نکل کر, کارکنان آئے ہیں, تو ایم کیو ایم نے یہ واویلا مچایا کہ پی ایس پی نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے, ڈرائی کلین کر رہی ہے, لانڈری لگا رکھی ہے. پی ایس پی جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے پی ایس پی نے. ہم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتوں پہ تبلیغ کرنے آئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس جب تک رہتا ہے بندہ, جب تک وہ صاف ستھرا ہے, ہمارے پاس جب آتا ہے آپ کے پاس سے نکل کر تو گندا ہو جاتا ہے. تو پہلے ہم نے بار بار کہا کہ بھائی ہمیں ایک دفعہ اپنے گندے لوگوں کی لسٹ دے دو, ہم ان کو نہیں لیں گے. بھائی تمہارے پاس کتنے گندے لوگ ہیں, ایک دفعہ لسٹ دے دو, ہم نہیں لیں گے. آج تک لسٹ نہیں دی. جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس آنے والا کارکن اگر ڈرائی کلین ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ اپنے رہنماؤں کو, لیڈروں کو ڈرائی کلین کرا کے ایک ایک کر کے ڈرائی کلین کر رہے ہیں, اس میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں خوشی ہے کہ ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو ڈرائی کلین کرا رہی ہے, اس کو گندا نہیں چھوڑ رہی. ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا زبردست کام ہے, لیکن صرف لیڈروں کو, رہنماؤں کو ڈرائی کلین مت کراؤ, کارکنوں کو بھی ڈرائی کلین کراؤ. بھائی کارکنوں کو بھی کلین کراؤ, کارکنوں کو بھی کسی لانڈری میں دھلواؤ. آپ سارے مذاکرات اپنے لیڈروں کے جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے آپ سارے آپ مذاکرات کر رہے ہیں, ان کو کلین کرا رہے ہو. بڑے بڑے کیسز والے لوگ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں, لانڈری لگا دی ہے, لیکن رہنماؤں کے لیے, کارکنوں کے لیے بھی کوئی مشین لگاؤ جہاں پہ کارکن, عام بیچارہ کارکن جنہوں نے آپ کے کہنے پہ کوئی غلط کام کر لیا ہوگا, اس کو بھی صاف کرواؤ. اس کو صاف نہیں کراتے. پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو نیا رستہ دیا ہے. پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو صحیح رستہ دکھایا ہے. آج اگر اس شہر میں ہے تو پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. ہماری پالیسیز کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ہم نے پہلے دن سے جو کام کیا ہے یہاں پر آ کر وہی رستہ ٹھیک رستہ تھا. ہاں آج یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو تو ڈرائی کلین کرا رہی ہے, ان کے گناہ معاف کروا رہی ہے, لیکن کارکنوں کے لیے بات کرنے کے لیے یہ آج بھی تیار نہیں ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے الٹیمیٹم دیا, حکومت کے کانوں پہ جوئی تک نہیں رہے گی. ہم پاک سرزمین پارٹی کراچی کے لوگوں کے ساتھ اتوار کے دن, اگلے اتوار کے دن, ایک ہفتے کے بعد, آج اتوار ہے اور ایک ہفتے کا ہم ٹائم دے رہے ہیں. اب اگلے اتوار کے دن 10 جنوری سن 2021 کو شارع فیصل نرسری سے, پاکستان ہاؤس سے لے کر ہم پریس کلب تک ایک بہت ہی بڑے عوامی ریلی کی شکل میں ہم پریس کلب جائیں گے, اور گورنر ہاؤس کے کونے سے کھڑے ہو کر, ہم پریس کلب کی گلی سے کھڑے ہو کر ہم وہاں سے پاکستان کے حکمرانوں کو آواز لگائیں گے. ہم احتجاجی ریلی اور احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریس کلب پر. یہاں سے ریلی جائیں گے, احتجاجی ریلی,
اور وہ جا کر جلسے کی شکل اختیار کر جائے گی اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کر ہم آواز لگائیں گے ملک کے حکمرانوں کو. برابر میں جو گورنر ہاؤس ہے بہت بڑا، جس کو ابھی تک امیوزمنٹ پارک بن جانا چاہیے تھا، ابھی تک گورنر ہاؤس ہی ہے، وہ دیواریں اسی طرح سے کھڑی ہیں. ہم سنتے تھے کہ دیواریں گرا دی جائیں گی، لوگوں کے تفریح کی جگہ بن جائے گی، لیکن نہیں بنی ہے تفریح کی جگہ. تو وہ ہم اس کو آواز لگائیں گے. اور ہم سندھ کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ کراچی کی اس مردم شماری پہ سودے بازی نہیں کرنا، خبردار، ورنہ یہ ابھی پہلا سٹیج ہے. یہ پہلا سٹیج ہے کہ ہم امن کے ساتھ کوئی قانون توڑے بغیر اجازت لے کر ہم یہاں سے لے کر نرسری، شارع فیصل نرسری سے لے کر ہم پریس کلب تک ہم ریلی ہوگی اور وہاں پر پھر اجتماع سے خطاب ہوگا. اور صرف کراچی کے جو 1,50,00,000 لوگ کم گن دیے گئے ہیں، اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ حکمران اپنے اس فیصلے کو واپس کریں. حکمران اپنے اس فیصلے کو، سینسس کے اس فیصلے کو واپس لیں. پاک سے زمین پارٹی اگلے ہفتے یہ اعلان کرنے جا رہی ہے، یہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. غضب خدا کا کہ لاہور کی آبادی 113% کے تناسب سے بڑھ رہی ہے اور کراچی کی آبادی صرف 60% کے تناسب سے بڑھ رہی ہے. لاہور میں کوئی بنگالی نہیں ہے، لاہور میں کشمیر سے مائیگریشن نہیں ہوتی، ورنہ وزیرستان سے کوئی نہیں آ رہا، لاہور میں بلوچستان سے مائیگریشن نہیں ہو رہی، لاہور میں اندرون سندھ سے کوئی مائیگریشن نہیں ہو رہی. تو وہاں کی آبادی جو ہے وہ 113% کے حساب سے بڑھ رہی ہے. کراچی جہاں پر وانا وزیرستان پورے خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر افغانی آتے ہیں، یہاں پر بنگالی 30,000 سے زائد بنگالی رہ رہے ہیں، یہاں پر تمام سندھ کے ڈسٹرکٹ سے، دیہاتوں سے یہاں پر مائیگریشن ہوتی ہے، کشمیر سے لوگ آتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بلوچستان کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں. یہاں کی آبادی 60% بڑی ہے. غضب خدا کا اس سے بڑا کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا. مجھے سمجھ سے میرے باہر ہے اس والی بات کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمیں صحیح گننے میں ریاست کیوں ڈرتی ہے، ہمیں صحیح کاؤنٹ کرنے میں، کراچی والوں کو صحیح گننے میں ریاست کیوں ڈر رہی ہے، کیوں اس کو خوف ہے، کیوں یہ فورجری کی جا رہی ہے. ہمیں صحیح گن تو لو بھائی، ہمیں صحیح گننا تو شروع کرو. ہمیں صحیح گنو گے تو ہم پاکستان کو، سندھ کو نئی قیادت دیں گے. یہاں سے ہم پاکستان کو اکانومک پاور اور بڑی اکانومک پاور بنائیں گے. ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو زیادہ کما کر دیں گے. ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو اور بڑی انڈسٹریز دیں گے. ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو اکانومک، آئی ٹی میں، اکانومی میں ہم ریولوشنز دیں گے. ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو نئے لیڈر دیں گے یہاں سے. اگر صحیح گنو گے ہمیں، اور آپ کو گننا پڑے گا ہمیں صحیح، اور پھر اس حساب سے جو سیٹوں کا تناسب ہوگا، سندھ میں جس کو حکمرانی کرنی ہے پھر اس کو کراچی کو جیتنا لازم و ملزوم ہو جائے گا. کیونکہ کراچی سندھ کی آبادی کا 55% آج ہے، آج 55% ہے. جو کراچی جیتے گا وہ سندھ جیتے گا. اور کہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ موجودہ حکمران ہو، چاہے وہ آنے والے لوگ ہوں، کوئی نئے لوگ ہوں، ان کو کراچی کے لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں کو جیتنا ضروری ہوگا، شہروں کو جیتنا ضروری ہوگا، دلوں کو جیتنا ضروری ہوگا. جب جا کر وہ حکمران بن سکیں گے، ورنہ پھر وہ حکمران نہیں بن پائیں گے. اس لیے کہ جب آپ صحیح گنو گے تو اسی حساب سے پھر آپ سیٹوں کا تناسب کرو گے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سندھ میں لکھ لو ہماری بات، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی یہ جو جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کی جڑیں رولر بیس ہیں، کہ آپ دیہی علاقوں میں جا کر کوئی عام کیمپین نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی آپ کی بات مانتا ہے، لیکن ووٹ والے دن اپنے جاگیردار کی، اپنے وڈیرے کی، اپنے سردار کی، اپنے خان کی بات مانتا ہے. کیوں؟ اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا، اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا جائے گا، پولیس اس کے خلاف استعمال ہوگی، اس کا پانی بند کر دیا جائے گا، اس کی زمینیں ہتھیا لی جائیں گی. یہ سب کچھ دیہی علاقوں میں آج بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں آج ایک ایسے جاگیردارانہ، وڈیرانہ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، ان لوگوں کا نظام مسلط ہے. پہلی دفعہ ریاست پاکستان کو آبادی کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے،
مائگریشن ہونے کی وجہ سے، گاؤں سے رورل ایریا سے اربن جو مائگریشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پہلی دفعہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ لوگ سردارانہ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ نظام کے کلچس سے، ان کے چنگل سے نکل کر شہروں میں آ گئے. ان کو جو جہاں پر آ گیا ہے ان کو وہیں گن کر ان کی سیٹیں یہیں ایلوکیٹ کر دو، وہاں سے سیٹیں کم کرو، یہاں کی سیٹیں بڑھا دو. جہاں پر لوگ آ گئے ہیں پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، خاموش ریولوشن آ جائے گا پاکستان میں انقلاب. اس لیے شہروں میں آپ بھینس چوری کا جھوٹا مقدمہ نہیں بنا سکتے، شہروں میں آپ کسی کا پانی بند نہیں کر سکتے، شہروں میں آپ کسی کی زمین کو قبضہ نہیں کر سکتے. یہاں پر میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، یہاں پر لوگوں کا ایکسس ہے. یہاں پر وہ حرکتیں نہیں ہو سکتی جو گاؤں گوٹ دیہات اور دور دراز علاقوں میں ہو رہی ہیں. یہ ہمارا کیس ہے. اس اپرچونٹی کو آج کا سرمایہ دار، آج کا حکمران، چاہے وہ حکمران طبقہ ہو چاہے وہ اپوزیشن جماعت، آج کا سیاستدان میں کہوں گا، آج کی پارٹیز کے لوگ اس کو آج اس انقلاب کو دبانا چاہتے ہیں. اس آبادی کو غلط گننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے بعد مینوپولیشن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جیری مینڈرنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انجینئرنگ ختم ہو جائے گی. شہروں میں وہ انجینئرنگ نہیں ہو سکتی. شہروں میں جا کے آج تو ایک وڈیرے کو خرید لو، اس کے پورے گاؤں جتنا بھی اس کا اثر و رسوخ ہے سارے لوگ آپ کے غلام ہو گئے. تو پاکستان 500 لوگوں کو پاکستان میں خرید لو، آپ جو ہے پاکستان میں 22 کروڑ لوگوں کے مالک بن جاتے ہو. یہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ نیچرل مائگریشن ہوئی ہے گاؤں سے شہروں تک. اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ کو حساب دینا پڑے گا مرنے کے بعد. آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، اتنے سارے آپ نے کلیمز کیے ہیں. آپ خدا کے واسطے اس بات پہ بھی ایک یو ٹرن آپ نے ساری باتوں پہ یو ٹرن لے لیا. ایک یو ٹرن اور درکار ہے خان صاحب، عمران خان صاحب. یہ جو آپ کا فیصلہ ہے آپ کی کیبنٹ کا، اس جعلی مردم شماری کو قبول کرنے کا، ایکسپٹ کرنے کا، اس فیصلے کو خدا کے واسطے ایک یو ٹرن کر کے ایک یو ٹرن اور لیجئے اور اس یو ٹرن لے کر اس فیصلے کو کالعدم قرار دیجئے اور اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیجئے. اور 5% جو بلاکس کے 5% جو آڈٹ ہونا ہے اس آڈٹ کے آپ آرڈر کیجئے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرانا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ نہیں کرانا چاہتے، آپ پنجاب میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ہار جائیں گے. آپ کی پارٹی کمزور ہے پنجاب میں، اس وجہ سے آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا سیاسی تجزیہ ہے، اس لیے آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہزاروں ارب روپے جو کہ گلی کوچوں میں پانی پہ، سیوریج پہ، تعلیم پہ، روڈ پر، پارکسوں کے لیے جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ سرکاری افسروں کے ذریعے خرچ ہو رہے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بڑا عجیب مذاق ہے اس ملک میں کہ پہلے چوری کرواؤ اور اس کے بعد نیب لگواؤ پیچھے. پہلے لٹنے دو اور اس کے بعد پھر بعد میں نیب کے کیسز بناؤ سلیکٹڈ. وہ بھی عجیب نظام ہے بھائی. اگر یہی پیسے اگر کسی کونسلر کے ذریعے خرچ ہوں تو نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کونسلر جس محلے میں رہ رہا ہے اور لوگوں کے ہاتھ اس کے گرہباروں پہ نیب کے ہاتھ ہوں گے، لوگ احتساب کریں گے اس کا. کسی ایم پی ایم نے وزیر کو لوگ نہیں پکڑ سکتے، کونسلر کو پکڑ سکتے ہیں، یو سی ناظم کو پکڑ سکتے ہیں. اس کے ذریعے گلی کے پیسے خرچ ہونے چاہیے تاکہ محلے والے اس کا احتساب کر سکیں. کسی نیب سے آج تک کرپشن نہیں رکی ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس موجود ہیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس موجود ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب نے اس ملک میں احتساب کا جو نظام ہے اس کو تہو بالا کر دیا ہے. نیب سلیکٹڈ نیب ہے، سلیکٹڈ کیسز کر رہی ہے. اور نیب کی ریپوٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی زبانی سن لیں اور سپریم کورٹ کی زبانی سن لیں، مصطفیٰ کمال کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کراچی کے لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں، جس بھی زبان سے بولنے والے لوگ ہو، یہ کسی کی زبان کا مسئلہ نہیں ہے. پاک سے زمین پارٹی ساری زبانیں بولنے والوں کی نمائندہ جماعت ہے. ہم نے اپنے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں دیا. 4 سالوں سے کوئی 4.5 سالوں سے کوئی یوٹر نہیں لیا. 3 مارچ 2016 کو ہم آئے تھے. 3 مارچ 2021 کو ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں گے. ایک یوٹر نہیں ہے ہمارے قول اور فعل میں. ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہم نے کہا تھا ہم نے اس بات سے پھر گئے ہوں. آؤ 10 جنوری کو
شارع فیصل سے نرسری کے مقام سے ہم اتنی بڑی تعداد میں اس احتجاجی ریلی میں اور اس احتجاجی جلسے میں شامل ہوں کہ جس سے حکمرانوں کو یہ پتہ لگے کہ کراچی کے لوگ کیا چاہتے ہیں. میں آپ کو آواز دیتا ہوں ساری زبانیں بولنے والوں کو. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے. کراچی ہمارے سندھ کا دارالخلافہ ہے. کراچی سے لے کر کشمور تک آج اگر کوئی کچھ بھی تباہی بربادی ہے اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی پاکستان کی یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ پاکستان میں انقلاب کی بات کرتی ہے. انقلاب ان کے خلاف آنا چاہیے اور پی ایس پی انقلاب لے کر آئے گی انشاءاللہ تعالی. میں کراچی سے کشمیر تک تمام اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے رنگ نسل اپنی ذات اپنی مسلک کے اختلافات کو بلا کر پاک زمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم ہی پاکستان کے لوگوں کا سولوشن ہے. ہم ہی پاکستان کے لوگوں کا بہتر مستقبل ہے. اور ہمارے پاس وہ تجربات ہیں. ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ دعوے بنا کر لوگوں کو فلوٹ نہیں کیا. ہم نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے کہ 3 مہینے میں یہ کر دیں گے, 100 دن میں یہ کر دیں گے, 1 سال میں یہ کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے باتوں کی ضمانت ہمارے کیے ہوئے کام ہے. ہمارا ماضی ہمارے مستقبل, بہتر مستقبل کی, روشن مستقبل کی ضمانت ہے. ہمارے کیے ہوئے کام جس کے اوپر دنیا آج بھی چل رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. یہی میری سی وی ہے, یہی پی ایس پی کی سی وی ہے, یہی پی ایس پی کا منشور ہے. ہم وہ کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا نظریہ ہے, ہمارا نیریٹو ہے, ہمارا بیانیہ ہے کہ جب تک پاکستان میں اختیارات وزیر اعظم ہاؤس اور چاروں وزرائے اعلی ہاؤس سے نکال کر جب تک آپ ان اختیارات کو ڈسٹرکٹ میں, شہروں میں, تعلقے میں, ٹاؤن میں اور یونین کاؤنسل میں اور گاؤں گوٹھوں تک آپ منتقل نہیں کریں گے, جب تک پاکستان کے لوگوں کی قسمت نہیں بدل سکتی. چاہے کوئی سا بھی وزیر اعظم آ جائے, چاہے کتنی بڑی پارلیمنٹ آ جائے, جب تک اختیار ہیں. ووٹوں کو عزت دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ووٹر کو عزت دو. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ فیل ہو گیا, لوگ بھوکے ہو گئے. مہاجر نعرہ بند گلی میں آ گیا. یہ جو ریاست مدینہ والا نعرہ تھا, تبدیلی والا نعرہ تھا, لوگ حشر دیکھ لیں. نہیں, ہمیں اختیارات چاہیے. ہمیں اختیارات چاہیے. ہم حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں گلی کے آدمی کو. ہم گلی کے لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اور وسائل دینا چاہتے ہیں. ہم محلے کے لوگوں کو اس کے مسائل کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں, اس کے وسائل دینا چاہتے ہیں. ہم کسی گاؤں کے مسائل کے اوپر وہیں کے لوگوں کو اس کے وسائل دینا چاہتے ہیں, اس کے مسائل کا حل دینا چاہتے ہیں. ہم شہر کے لوگوں کو اس کے شہر کے وسائل دینا چاہتے ہیں, اس کے مسائل کے حساب سے اور اس کے اختیارات دینا چاہتے ہیں. یہ پاک سرزمین پارٹی کا نظریہ ہے. ہم اوور سینٹرلائزڈ وے آف مینجمنٹ نہیں, ہم ڈی سینٹرلائزڈ وے آف مینجمنٹ پر بلیو رکھنے والے لوگ ہیں. جس طریقے سے پاکستان آج چلایا جا رہا ہے, اس طریقے سے آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, ٹوٹ جائے گا. گھر نہیں چلا سکتے. اور تو پاکستان جو جس طرح چل رہا ہے, اسی وجہ سے پاکستان میں ہر جگہ جہاں محرومیاں ہیں وہاں پر پاکستان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. خاکم بدہن, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کے نام پر جو صوبائی خود مختاری ملی ہے, اس صوبائی خود مختاری کا مطلب ہے کہ صوبے کے شہر بھی خود مختار ہوں, صوبے کے ڈسٹرکٹ بھی خود مختار ہوں, صوبے کے تعلقے بھی خود مختار ہوں, صوبے کی یونین کاؤنسل بھی خود مختار ہو, صوبے کے گاؤں بھی خود مختار ہو. اور NFC ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کی اپنی جاگیر نہیں ہے کہ اس کی مرضی کہ وہ پیسہ جس ڈسٹرکٹ کو جہاں چاہے لگائے, جہاں چاہے نہ لگائے. جس طرح سے NFC ایوارڈ کا فارمولا ہے, اسی طرح سے PFC ایوارڈ, پروونشل فائنانس کمیشن کا فارمولا بنا کر صوبوں, جس طرح سے وفاق سے صوبوں کو پیسے آ رہے ہیں, صوبوں سے تمام ڈسٹرکٹ, شہر, یونین کاؤنسل کو اسی فارمولے سے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں. پاکستان ترقی کرنے لگے گا, پاکستان بہتر ہونے لگے گا. پاکستان سے علیحدگی کی باتیں کرنے والے لوگ پاکستان سے جڑنے لگیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کو آگے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پاک سرزمین پارٹی, یہ سارے نعرے جو کہ 70 سالوں میں دیے گئے, نظریے دیے گئے, سب فلوپ ہو گئے. ہمیں اپنی گلی کی حکمرانی چاہیے, اپنے محلے کی حکمرانی چاہیے, اپنے شہر کی حکمرانی چاہیے. ہم
ایسے نعرے لگانے والوں کو پاکستان کے لوگ جوتے ماریں گے جو آ کر ایم این اے کا الیکشن لڑیں، ایم پی اے کا الیکشن لڑیں اور وہ یہ وعدہ کریں کہ ہم نالیاں بنائیں گے، ہم گٹر لائنیں ڈالیں گے، ہم کچرا اٹھوائیں گے، ہم پانی دیں گے. ہم ان کو پاکستان کے لوگ ان کو جوتے ماریں، ان کو کہیں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے. تم یہ بتاؤ کہ تم پارلیمنٹ میں پہنچ کر تم ہمارے گلی کے یو سی کونسلر کو یہ اختیارات دو گے یا نہیں دو گے؟ تو ہمیں پانی نہیں دے سکتا، تو ہمیں سیوریج نہیں دے سکتا، تمہارا کام نہیں ہے کچرا اٹھانا، تم ایم این اے ہو، ایم پی ہو، تم بتاؤ کہ تم قانون سازی یہ کرو گے یا نہیں کرو گے کہ اس قانون سازی کے ذریعے میری گلی کے کسی کونسلر، کسی یو سی ناظم کو یہ اختیار ملے. ہمیں ایم این اے سے پانی نہیں چاہیے، ہمیں ایم پی اے سے کچرا نہیں اٹھوانا، ہمیں وزیر سے گلی نہیں بنوانی. یہ کسی گلی کا آدمی بنوائے گا، کسی گلی کا کونسلر بنائے گا. اس کے پاس اسکولوں کے پیسے آنے چاہیے، اس محلے کے، اس کے پاس اس محلے کے ڈسپینسری کے پیسے آنے چاہیے، اس شہر کے پاس ٹرانسپورٹ کے، بسوں کے اور سارا نظام، پولیس کا نظام ہونا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی دنیا کے اس نظریے کو لے کر چلنا چاہتی جس سے دنیا نے ترقی کیا ہے، اور پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے. ہماری پہلے بات سنی جاتی تھی، سمجھی نہیں جاتی تھی. آج پاکستان کے حالات اللہ نے ایسے کر دیے ہیں کہ ہماری بات کو ماننے کے علاوہ کوئی پاکستان کی فلاح کا دوسرا راستہ ہے نہیں ہے راستہ. سب بند گلی میں آ گئے، کسی کے پاس حل نہیں ہے. حل ہمارے پاس ہے. ہم پاکستان کو بہتر پاکستان کر کے دکھانا چاہتے ہیں. پورا فارمولا ہے ہمارے پاس، پورا نیریٹو ہے ہمارے پاس، پورا بیانیہ ہے ہمارے پاس، اور اس بیانیے کو ہم اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی پوری ہم سنکرونائزیشن جانتے ہیں. ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے. تو کراچی سے لے کر کشمور، اور کشمور سے لے کر کشمیر اور گلگت بلتستان اور بلوچستان اور پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا، میں سب لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی ہی پاکستان کے لوگوں کا واحد حل ہے، پاکستان کی بہتر مستقبل کا واحد حل ہے. چھوڑو سارے نعروں کو، آؤ اور ہمارے ساتھ جڑو اور اپنی بہتر مستقبل کے لیے اس پارٹی کو مضبوط کرو. ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بہتر پاکستان دیکھیں گے. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کی ریلی ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سینسس کے غلط مردم شماری کے اس سینسس کے اوپر ہمیں ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا ہے. تمام پارٹیز سے ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر میں تمام کراچی میں رہنے والے تمام شعبہ حال زندگی کے لوگوں کو میں، چاہے وہ شوبز کے لوگ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ پروفیشنلز ہوں، چاہے وہ سی ای اوز ہوں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، چاہے وہ علماء حضرات ہوں، میں سب کو کہتا ہوں، چاہے وہ کسی زبان بولنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی مسلک کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، میں سب کو کہتا ہوں کہ آؤ اور اپنا حصہ ڈالو. خاموشی کفر ہے، گناہ ہے. آج کے ظلم پہ جو خاموش ہے وہ ظالم کا ساتھی ہے. آج کے ظلم پہ جو خاموش ہے وہ ظالم کا ساتھی ہے. میں میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میڈیا نے یہ اتنا بڑا مسئلہ، اس کو اگر میڈیا ہائی لائٹ نہ کرے تو شاید حکمران اس پہ توجہ بھی نہ دے. میں یہ خواہش ظاہر کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا اس سینسس کے مسئلے پہ، جو کہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، اگر یہ نہیں مانا گیا تو یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ شہر برباد ہوگا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا. خدا کے واسطے اس آواز کو حکمرانوں تک جب بھی آواز اٹھے اس کو پہنچائیں، اور اس میں آپ بھی شہر کے رہنے والے ہیں، آپ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ 10 جنوری کی ریلی میں 2 بجے دوپہر 2 بجے یہ ریلی شروع ہوگی نرسری اسٹاپ کے پاس سے، پاک زمین پارٹی کے مرکز سے، اور پریس کلب تک جائے گی، اور وہاں پر جلسے سے خطاب ہوگا. ہم اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور یہ فرسٹ فیز ہے، یہ فرسٹ فیز ہے. اس کے بعد ہم اپنے مراحل طے کرتے چلے جائیں گے اس وقت تک جب تک ہماری جائز بات نہیں مانی جائے گی. اس کوشش کرنے پہ اگر حکمرانوں کو ہماری بات بری لگ رہی ہے تو ہمیں پھر مرنا منظور ہے، اس کاز میں مرنا منظور ہے، اس کاز کے لیے ہمیں مرنا منظور ہے. لعنت ایسے جینے پہ کہ ہمیں آپ گنتی ہماری پوری نہ کرو، ہمیں گننے سے آپ ڈرو، نہیں جینا پھر اس طرح. پھر آپ کو جو کرنا ہے کر لو، پھر ہم اپنے مراحل طے کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں سینس پریویل کرے گا اور حکمران اپنے فیصلے پہ یو ٹرن لیں گے. شکریہ. مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ایک نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف
بات چیت کر کے اس کے ساتھ ایک مشترکہ جدوجہد کریں، وہ زیادہ افیکٹو ہوگی، آپ کی سولو فلائٹ زیادہ بہتر رہے گی؟ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مشترکہ جدوجہد ایم کیو ایم کی بات کریں تو کیسے کروں جب مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا آدمی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جب مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں، جب مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اس میں اپنی 2 سیٹ نکالیں گے تو حکومت ٹخنوں پہ آ جائے گی اور وہ نہیں کر رہے، جب مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے سربراہ کا نام جی آئی ٹی میں ہے، جب مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے میئر جو ہے وہ کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے اس وجہ سے حکومت میں، تو میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد آصف میں اس ایم کیو ایم کے ساتھ کیا خیر کی امید کروں کہ وہ بھائی کسی کو کسی سے ملنے، مجھے بھی یہ بات کرنے کی ضرورت، ایم کیو ایم کی ایک سنگل پریس کانفرنس کی مار ہے سینسس، ایک سنگل، ایک دفعہ سیریسلی اس کو بولے گا ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، صحیح ہو جائے گا سب کچھ ہے۔ پیپلز پارٹی تو بھائی ابھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گیم کر رہی ہے، پیپلز پارٹی تو یہاں پر ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل گیم کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہ وزیر اعلیٰ نے ابھی ایک لیٹر لکھ دیا ہے، ان کو بھی کوئی بہت زیادہ ہمدردی اس والی بات سے نہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی گاؤں جہاں سے وہ کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اس کی گنتی ٹھیک ہو گئی ہے، تو ان کو پتا شہروں کی گنتیاں جو ہے خراب ہوئی ہیں، تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کے ایک اپنا ایک نوٹ تو لکھ دیا ہے، لیکن وہ سیریس نہیں اس والی بات پہ، وہ سیریس نہیں ہے، ورنہ وہ ایم کیو ایم جو کہ پارٹنرز ان کرائم ہے اس کے پاس کیوں جاتے؟ ایم کیو ایم تو جو ہے وہ کیبنٹ میں اگر صرف اگر کھڑے ہو جاتا ان کا منسٹر کہتا بھائی ہم نہیں بیٹھ رہے تو وہ نہیں کرتے اور جو اس کو بین کر دیتے۔ ایم کیو ایم کے منسٹروں نے تو اعتراضی نوٹ لکھ کر اس کو اور لیگل کر دیا ہے۔ تو یہ سب یہ پارٹنرز ان کرائم ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بھائی پی ڈی ایم کی تحریک ہے، وہ وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتی ہے، بہت آسان طریقہ، کوئی جلد سے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سب مل کر استعفیٰ دیتے اور جو حکومت ختم ہو جاتی۔ 1.5-2 مہینے کے ڈرامے کے بعد آج حکومت نہیں چھوڑ رہے، جس حکومت کو ناجائز کہہ رہے ہیں اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بھائی وہاں ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، وہاں یہ بلاول بھٹو صاحب انقلابی بن رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے، 11 سالوں سے وہ لوٹ رہے ہیں یہاں پر 8,342 ارب روپے صرف 10 سالوں میں ان کی حکومت نے خرچ کیے، 8,000 ارب روپے۔ تو یہ مزے کون چھوڑتا ہے بھائی؟ 8,000 ارب خرچ کرنے کے بعد سندھ جو ہے وہ دنیا میں انسانوں کے رہنے کی سب سے بری جگہ ہے، تو یہ مزے کون چھوڑتا ہے؟ تو یہ منافقت ہے، اس کے ساتھ پی ایس پی جو ہے وہ نہیں بنتی ہے بات، اگر کہ جا کر کھڑی ہو جائے اور جا کر کہا، اس لیے کہ ان کا اگر کردار ہمیں نہیں پتا ہو تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا تو کردار ہمیں پتا ہے، یہ سب جو ہے وہ یہ سب اسی سب پارٹنرز ان کرائم ہے۔ ہاں ہر اس پارٹی کے ساتھ بات ہوگی جو جینوین پارٹی ہے، جو ٹھیک پارٹی ہے، جو ان سے بات ہوگی اور ہمارے کسی سے اختلافات نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہاں ایک منٹ، ہاں جی سوری، جی ہم جو ہے وہ جا چکے ہیں اور ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے ایک سو موٹو ایکشن لینے کا کہ بھائی اس پہ اتنی ساری چیزوں پہ سو موٹو ہوئی، اس پہ تو وہ خود کہہ چکے ہیں بھری عدالت میں کہ بھائی کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر وہ ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر 100 موٹو لیں، اس کے اوپر ضرور لیں، ہم لیٹر لکھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ ہے آپ احتجاج شروع کرنا ہے، اس کے بعد اگر آپ کی باتوں پر دھیان نہیں دیا جاتا، حکومت نہیں لیتی، معاملے کو کسی بھی سطح پر نہیں اٹھایا جاتا، عدالت کا بھی آپ نے کہہ دیا، چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا 3 کروڑ کی آبادی کو اگر عدالت اس کا نوٹس نہیں لیتی تو آخری حد کیا ہوگی، کہاں تک؟ بھائی آخری حد ہماری جانیں جائیں گی، اس کے اندر ہم اپنی جانیں دیں گے، آخری حد یہ ہے اگر ہماری اس کاز میں اس گنتی کو پوری کرانے میں اگر ہماری جانیں جاتی ہیں، آخری حد یہ کہ اس کاز کے لیے اپنی جانیں دینا جائز ہے، ہم دیں گے جی اپنے جانیں، کچھ بھی کریں پھر جو آخری حد یہ، اگر آخری حد کو جاننا چاہتا ہے ہم اپنی جانوں پر کھیلیں گے، لیکن اس گنتی کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح، شکریہ۔